اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ سورۃ الطلاق مدنی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر طلاق کا ذکر کیا ہے اور کچھ اس کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام الطلاق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تو امت کو دیا جا رہا ہے، یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے، اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم کے ہے، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی کافی ہے۔ فرمایا طلقتم، جب تم طلاق دینا چاہو۔ طلقتم کا مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو۔ فطلقوهن لعدتهن، اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے۔ لعدتہن میں لام توقید کے لیے ہے، یعنی لأولی یا لاستقبال عدتہن، عدت کے آغاز میں طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو۔ حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اس کو فقہا طلاق بدعی سے اور پہلے صحیح طریقے کو طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ صحیح بخاری کی 5251 نمبر کی حدیث ہے۔ تاہم حیض میں دی گئی طلاق بھی باوجود بدعی ہونے کے واقع ہو جائے گی۔ محدثین اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ طلاق بدعی کے وقوع کے قائل نہیں ہیں۔ تفصیل نیل الاوطار کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔
جو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 249۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا حساب رکھو، یعنی اس کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھو، تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کر سکے، یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں تو عدت کے اندر رجوع کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، یعنی طلاق کے بعد اپنی بیویوں کو، اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے جب تک وہ تمہارے یہاں 3 مہینے کی عدت گزارے گی۔ اور اسی طرح عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَخْرُجْنَ، یعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نہ نکلے، اس سے بچے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، یا بدزبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے عورت، جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اخراج جائز ہوگا۔ صرف طلاق دیتے ہی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتے، ہاں بیوی کچھ ایسا راستہ اختیار کر لے جو خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنے، یا اور کوئی خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ مثلاً اس کا کسی سے ناجائز تعلق ہو، وہ لوگ آ کر فتنہ فساد مچا رہے ہوں، یا اسی طریقے سے گالی گلوچ سے کام لے رہی ہو، بلا وجہ چیخ و پکار کر رہی ہو، تو ان تمام صورتوں میں اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ کے حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں آئیں گی۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔